ہم میں سے ہر آدمی آج اس بات کا رونا روتا ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے، کرپشن ہے اور خیانت ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے فلاں ہے، لیکن اس چیز کا ریشو بہت کم نظر آتا ہے۔ واللہ عالم اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ اس سے واپس نہیں پلٹ رہے۔ اور ایک وجہ مجھے اس کی یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا آدمی کرپٹ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے۔ یعنی ہم میں سے ہر آدمی کا اپنے اوپر یہ یقین ہے کہ میں تو 100% اوکے ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں امانت دار ہوں، میں بالکل دیانت دار آدمی ہوں۔ کرپٹ وہ میرا پڑوسی ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا SHO ہے، وہ میرا وزیر اعظم ہے، وہ میرا MP ہے، وہ میرا MN ہے، یہ سارے کرپٹ ہیں، میں ٹھیک ہوں۔ تو اگر ہر آدمی یہ سوچے تو MP بھی تو یہی سوچے گا نا، MNA بھی یہی سوچے گا، وزیر اعظم بھی یہی سوچے گا، SHO بھی یہی سب یہی سوچ رہے ہیں، تو ٹھیک کیسے ہوگا معاملہ؟ معاملہ ٹھیک اس وقت ہوگا جب ہر آدمی اپنا احتساب کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ قیامت کے دن تمہارا محاسبہ ہو، تو اس سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو۔ اور اس کا بہت آسان طریقہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک چیک لسٹ بنا لیں، ایک چیک لسٹ اپنی معاشرتی زندگی کی بنا لیں، بیوی کے ساتھ رویہ، بیٹے کے ساتھ رویہ، پڑوسی کے ساتھ رویہ، والدین کے ساتھ رویہ، انسان دنیا میں جس جس انسان سے ملتا ہے، ملازم کے ساتھ رویہ، باس کے ساتھ رویہ وغیرہ وغیرہ، ڈیلی بیسس پر ذرا اس کو چیک تو کریں رات کو سونے سے پہلے کہ آج کے دن میں بیوی کا کوئی حق تو نہیں دبایا، اولاد کا حق تو نہیں دبایا، والدین کا حق تو نہیں دبایا، بہن کا میراث میں حق تو نہیں دبایا۔ وہ کسی نے لکھا تھا کہ افطاری سے آدھا منٹ پہلے ہم کھجور نہیں کھاتے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن بہن کی پوری میراث کھا کے بیٹھ جاتا، اس سے نہیں ٹوٹتا روزہ۔ بہن کی پوری میراث کھا کے بیٹھے ہوئے، ڈکار بھی نہیں لی، اور وہ ماشاءاللہ نیک بھی ہیں، ہم اس کو نیک سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں میں ہر جگہ یہی بات عرض کرتا ہوں، پھر کبھی کبھی سوچتا ہوں لوگ بولیں گے شاید ایک ہی بات کرتا ہے۔ ہمارے ہاں نیکی کے سٹینڈرڈز بالکل آؤٹ ہوئے ہیں، نیکی کے معیارات بالکل آؤٹ ہوئے ہیں۔ نیکی کے یہ معیار نہیں ہے صرف جو ہم نے سیٹ کیے ہیں۔ نیکی کا معیار کیا ہے؟ نیکی کا معیار یہ کہ انسان کی معاشرت اسلام کے مطابق ہو، وہ بیوی کا حق ادا کرے، وہ اولاد کا حق ادا کرے، وہ پڑوسی کا حق ادا کرے، وہ ماتحت کا حق ادا کرے، وہ بڑے کا حق ادا کرے، یہ نیک ہے۔ کسی سے لین دین ہو، معاملہ ہو، قرض لیا، قرض دیا، وہ کہتے ہیں نا کہ آج کے زمانے میں بے وقوف وہ ہے جو کسی کو قرض دے، اور اس سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو واپس کر دے۔ یہ ہمارا معیار ہے۔ آپ کسی سے قرض واپس مانگے نا تو آپ کو صفائی دینی پڑتی ہے، یار اصل میں وہ بچے کی فیس دینی تھی، پیسے نہیں ہیں، اس وجہ سے قرض مانگ رہا ہوں، نہیں تو نہیں مانگتا آپ سے واپس، تو اگر آپ دے دیں بڑی مہربانی ہوگی۔ کرتے ہیں نا ہم، کسی سے قرض اگر واپس لینا ہو تو صفائی دینی پڑتی ہے کہ کیوں مانگ رہا ہوں، حالانکہ آپ کے پیسے ہیں، آپ نے اس پر احسان کیا تھا، چاہیے تھا کہ وہ وقت سے پہلے آپ کو ادا کر دیتا، آپ اس نے وقت پہ ادا بھی نہیں کیا، آپ اس کے پاس جا رہے ہیں کہ یار پیسے دے دیں، وہ کہے یار ابھی نہیں، آپ پھر صفائی پیش کرنا شروع کرتے ہیں، یار یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، اپنے جائز پیسے لینے کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے معاملات ہیں۔ تو اس کا ایک یہ حل ہے کہ معاشرتی مسائل کی ایک چیک لسٹ بنا لیں، معاملات کی ایک چیک لسٹ بنا لیں، مالی معاملات کی، بزنس کی، جاب کی، ہم کتنا حلال کما رہے ہیں، کتنا حرام کما رہے ہیں۔ اور اس کا پتہ کیسے چلے گا حلال حرام کا؟ یہ پتہ اس وقت چلے گا جب بزنس کے مسائل سیکھیں گے۔ آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی، دیکھیں یہ جو ہے نا فرض، واجب، سنت، مستحب، ہم سمجھتے ہیں یہ صرف نماز میں ہے کہ نماز میں یہ چیز فرض ہے، یہ واجب ہے، وضو میں یہ چیز فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے۔ یہ بزنس میں بھی ہے، بزنس میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہیں، کچھ چیزیں جائز ہیں، کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزیں مکروہ تحریمی ہیں، کچھ چیزیں مکروہ تنزیہی ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ بزنس میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے، فرض، واجب، سنت، مستحب، مکروہ حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، بزنس میں بھی ہوتا ہے۔
یہ آپ کو پتہ ہے یہ ساری اصطلاحات جب آپ جاب کر رہے ہیں اس میں بھی ہے. جاب کرتے وقت کچھ چیزیں آپ پر فرض ہیں. آپ نے جس ٹائم کا اس کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ میں یہ ٹائم آپ کو دوں گا, وہ ٹائم آپ کے لیے دینا کیا ہے؟ فرض ہے. آپ نے جو کمٹمنٹ کی ہے کہ بھائی میں اس ٹائم میں یہ کام کروں گا, اس ٹائم میں وہ کام کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. فرض ہونے کا مطلب اگر آپ نہیں کریں گے, اس کو آپ الٹ دیں تو اس کا الٹ وہ حرام ہے, وہ ناجائز ہے. آپ کی تنخواہ حرام ہو جائے گی, آپ کی انکم حرام ہو جائے گی. اب ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں, اب کمپنی میں مثال کے طور پہ کوئی آدمی جاب کر رہا ہے, 1:30 بجے کی جماعت ہے, اب وہ 12 بجے جو بندہ ہوگا وہ وہاں سے شارٹ ہو جائے گا. کیوں بھائی؟ نماز پڑھنے گیا ہوگا. 1:30 بجے کی جماعت ہے, وہ کب جا رہا ہے وہاں سے؟ 12 بجے. واپس کب آ رہا ہے؟ 2:30 بجے. اور کوئی اس سے پوچھے یار یہ کون سا ٹائم ہے نماز پڑھنے کا, نماز پڑھنے میں کون سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں؟ کہتے ہیں یار یہ دیکھو نماز پڑھنے نہیں دیتے. کیسے مسلمان ہیں آج کے؟ یہ مذہبی کارڈ صرف سیاستدان استعمال نہیں کرتے, ہم میں سے جہاں جس کا بس چلتا ہے مذہبی کارڈ استعمال کرتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں مسئلہ یہ کہ ہم سارے بگڑے ہوئے ہیں, گڑبڑ ہم سب میں ہیں, اور سارے ایک دوسرے کو پوائنٹ کہہ رہے ہیں کہ تم خراب ہو. یہ باتیں میں اپنے آپ کو بھی کر رہا ہوں, یہ صرف آپ کو نہیں کر رہا. بیان کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا خدا نہ خواستہ کہ دوسرے کو بلیم کیا جا رہا ہو. یہ تو ایک بات ہے, یاد دہانی ہے, مذاکرہ ہے, اپنے آپ کو پہلے کر رہا ہوں یہ باتیں. ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں, ہم سب ایک جیسے ہیں, ہمیں اس پر غور کرنا ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. تو ایک لسٹ ہم اس کی بنا لیں کہ بھائی میرے اوپر بزنس کے معاملات میں یہ چیزیں فرض تھیں, یہ واجب تھی, یہ مکروہ تحریمی تھی, یہ حرام تھی. کم از کم یہ تو بنا لیں فرض اور حرام, کم از کم موٹی موٹی چیزیں کہ بھائی کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا, کوئی ملاوٹ تو نہیں کی, کوئی 2 نمبری تو نہیں کی, کوئی کرپشن, کوئی رشوت, کسی کا حق دبانا وغیرہ وغیرہ. اور رات کو اس کو ذرا چیک کر لیں. تو میں کہتا ہوں اگر ہم اس کی چیک لسٹ بنا لیں نا, معاشرت, معاملات, اخلاقیات, تو کم از کم پھر ہم یہ جملہ کبھی نہیں کہیں گے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ ہو گیا کہ اللہ نے پکڑ لیا. آج کسی پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. حالانکہ جب آپ چیک لسٹ بنائیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ سوائے نماز کے کچھ ہے ہی نہیں, وہ بھی اگر پڑھی ہوگی نماز تو نماز ٹوٹل دین ہے. یہ ٹوٹل دین نماز میں رکھا ہوا ہے. یہ قرآن کریم کے 30 پارے, اس میں صرف اقیم الصلاۃ ہے بس. یہ جو 30 پارے جہاں سے شروع ہوتے ہیں الف لام الحمدللہ رب العالمین اور پھر الف لام میم, میں تو نکاح کے مسائل بھی ہیں, طلاق کے بھی ہیں, بزنس کے بھی ہیں, یتیموں سے متعلق بھی ہیں, بیواؤں سے متعلق بھی ہیں, پڑوسی کے مسائل بھی ہیں, مسافروں کے احکام بھی ہیں, جہاد کے احکام بھی ہیں, تبلیغ دین کے احکام بھی ہیں, ساری چیزیں اس میں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ بات کی ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم بعض آیاتوں پر ایمان لاتے ہو, بعض کو جھٹلا دیتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. اللہ فرماتے ہیں جو میری کتاب کے ساتھ یہ کرتا ہے کہ میٹھا میٹھا, ہپ ہپ اور پھیکا پھیکا, تھو تھو, جو سمجھ میں آیا وہ لے لیا, جو سمجھ میں نہ آیا وہ چھوڑ دیا. اللہ فرماتے ہیں جو میرے دین کے ساتھ یہ کرتا ہے اس کا پہلا عذاب یہ کہ میں اس کو دنیا میں رسوا کرتا ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے, کہ میں کوئی قصے کہانیاں نہیں سنا رہا. ما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. اور قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں شدید ترین عذاب ایسے انسان کو ہوگا.